یہاں ایک حکیم تھا بہت زبردست، نیو کراچی میں، اور نباس تھا بہت بڑا، ایسا ہاتھ رکھ کے بتاتا تھا۔ یہ بات یاد رہے کہ حکیموں میں نبس کی صلاحیت اب بھی موجود ہے۔ ایسا کر کے آپ کو بتائیں گے تو آپ بڑے متاثر ہو جائیں گے، لیکن آگے سونف اور اجوائن کا فرق نہیں جانتے، دوائیاں مطلق نہیں جانتے۔ حکیم عباسی کہلاتا تھا، اور وہ مشہور ناکارہ زندگی جو گزرا ہے محمود احمد عباسی، اس کا بھائی تھا یہ، لیکن یہ بدعقیدہ نہیں تھا، صحیح العقیدہ تھا۔ استاد محترم مولانا مفتی ولی حسن کے گہرے دوست تھے۔ میرے پیچھے خط بھیجا اور گاڑی بھیجی کہ میری گھر والی مری ہے اور تم آؤ جنازہ پڑھاؤ۔ میں چلا گیا، جب میں وہاں چلا گیا، نئے نئے ہم نے خانقاہ راشدیہ کالی مارکیٹ بدعتیوں سے لی تھی، اور مسجد اللہ کے نیک بندوں کے سپرد ہوئی تھی، وہی ان کا گھر تھا۔ تو بدعتیوں نے کہا اگر مولانا جنازہ پڑھائیں گے تو ہم شریک نہیں ہوں گے۔ میں نے کہا محلے کا مسئلہ ہے، کوئی اور پڑھا لے۔ حکیم صاحب نے کہا میں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے تاکہ پلیت لوگ پیچھے ہٹیں۔ میں پلیت لوگوں کی امامت و جنازے کا قائل نہیں ہوں، میں نے موحد کو طلب کیا ہے۔ آپ آگے ہو جائے، میرے بیٹے اور میرے جو ڈسپینسر ہے وہ کھڑے ہوں گے، اور یہ جائے جہاں جانا چاہے کہ دفع ہو جائے یہاں سے۔ تمہیں کس نے بلایا؟ میں نے کہا یار حسین علی صاحب کے زمانے کے قوتی امام میں نے جانا پڑھایا، پھر پیچھے بدعتی بھی بے شرم بے حیا کھڑے ہو گئے۔ لیکن حکیم صاحب نے ہمت نہیں آ رہی ہے، میں نے آپ کو اس لیے بلایا، آپ کے پیچھے میں نے گاڑی بھیجی، خط لکھایا آپ کہ آپ آئے، یہ ایک صورت ہے ان بدعتیوں کو نکال لے گی، اور کوئی صورت میرے پاس نہیں ہے۔ میں ان کے نہ امامت کا قائل ہوں، نہ اذان کا قائل ہوں، نہ دعا کا قائل ہوں، اور آپ آگے ہو جائے، آپ موحد آدمی ہے۔ طالب علمی کے زمانے سے ہماری توحید کے ڈنگ کے بج رہے تھے، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ تو اب بھی دنیا میں ایک ثابت قدم مسلمان موجود ہے، اور وہ حالات سے نہیں ڈرتے بلکہ حالات ان کے تابع رہتے ہیں۔ حرم شریف میں ایک شخص مجھ سے ملنے آیا، کہنے لگا میں پیروں میں سر رکھنے کعبے کے سامنے آیا، میں فلاں پیر کا بیٹا ہوں، مگر مسلکن آپ کا گرویدہ ہوں، آپ کو حق کا رہبر مانتا ہوں، تو اس میں مجھ سے ناراض نہ ہو کہ میں ان کا بیٹا ہوں، میں مسلک میں آپ کے ساتھ ہوں۔ چنانچہ واپسی پر میں ان کے ہاں گیا، بیان کیا، نماز پڑھائی۔ ایسے لوگ بھی دنیا میں ہوتے ہیں، صرف افواہ سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ ہری پور میں ایک ادارہ ہے، اور ختم بخاری کے لیے مجھے بلایا، تو ہمارا تاج الدین وہاں حسن ابدال میں ہے۔ تاج الدین یہی کا پڑھا ہوا ہے، بہت بہترین صلاحیت کا عالم، جہاں جہاں میرا درس تھا وہ پہنچتا تھا۔ اس نے مجھے کہا یہ تو سارے اس علاقے کے ہیں جہاں سے بینک نکلا ہے، اور یہ ان کے بڑے تو اسلامی بینک پڑھاتے ہیں باقاعدہ۔ میں نے کہا آپ بے فکر رہے، جب میرا نمبر آئے گا تو دیکھیں گے آپ۔ میرا نمبر آیا، میں نے نام نہاد اسلامی بینک پر وہ بمباری کی کہ وہ آج تک امریکہ نے افغانستان اور عراق میں بھی نہیں کی، اور پورا بازو چلایا اس میں۔ دوران تقریر وہاں کے محتمم نے مجھے ایک چٹ لکھا، میں نے اس کو پڑھا تو اس میں لکھا تھا کوئی شک نہیں کہ ہم سب وہیں سے آئے ہیں، لیکن مسئلے میں آپ سے متفق ہیں، اور اس لیے بجائے ہم بیان کریں آپ مہمان کو فل اجازت ہے، اور آپ نے بھی بیان کا حق ادا کیا۔ ہم اس تحقیق میں جو علماء آپ کے ساتھ ہیں اور آپ ان کے ساتھ ہیں، ہم ان کے گرویدہ ہیں۔
ہر کام جب شروع کریں گے آپ کی ہمت کی ضرورت ہوگی، آپ کے استقلال کی ضرورت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ افراد سے ڈر گئے تو یہ بھی عقیدے کی کمزوری ہوگی۔ انبیاء اور اولیاء افراد سے نہیں ڈرتے، خدا سے ڈرتے ہیں۔ وہ ڈر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ تمام ڈر اس کے سامنے ختم ہو جاتے ہیں۔